حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانیہ عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ رسالت اور نبوت کے سلسلے میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اپنے فرقان میں، اپنے بیان میں، اپنے کلام میں اللہ نے بیان کیا کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ یہ تو واضح ہے کہ 313 رسول ہیں اور بڑے رسول 5 ہیں، انبیاء 1,24,000۔ تو آج نبوت کی زیادہ سلسلہ بنی اسرائیل سے چلا ہے۔ ان میں بعض نبی ایسے تھے جو فقط اپنے حد تک محدود تھے، بعض محلے کے، بعض تھوڑی سی وسعت بڑھتی گئی، کچھ بستیوں کے، شہروں کے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا کیا۔ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک جناب اسحاق اور ایک جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق کی نسل سے 70,000 نبی پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، 70,000 نبی۔ اور جناب اسماعیل کی نسل سے ایک نبی، امام الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک نبی ان 70,000 سے بھی افضل، اور ان کے آباء و اجداد آدم تک وہ پوری لائن کے نبیوں کے کمالات ایک طرف، سید الانبیاء ان تمام سے افضل ہیں۔ تو اسماعیل کی نسل سے ایک نبی آئے جو فقط نبی نہیں، امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک نبوت کا سلسلہ ہے۔ آج ہم ایک نئی بات کرنا چاہتے ہیں عزیزان کی فرمائش پر۔ ایک نبوت کا سلسلہ، ایک رسالت کا سلسلہ، ایک الہی خلافت کا سلسلہ ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اس پر آپ متوجہ ہوں گے۔ اس حوالے سے 4 خلیفۃ اللہ ہیں۔ یہ بڑے بڑے محقق علماء نے بگیسٹ کتب میں، گریٹسٹ مجتہدین نے نقل کیا۔ خلیفۃ اللہ میں حضرت آدم علیہ السلام 1، حضرت داؤد علیہ السلام 2، حضرت سلیمان علیہ السلام 3، اور حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان 4 خلفاء میں علی چوتھے ہیں، تینوں سے افضل ہیں، نفس رسول ہیں، وہی کمالات ہیں جو نبی میں ہیں۔ نبی رسول ہیں تو علی ولی ہیں، وسیع ہیں۔ تو سید الانبیاء نبیوں میں بھی افضل، علی نبیوں میں بھی افضل، اور یہ 4 خلفاء آدم، داؤد، سلیمان میں چوتھے علی بعد میں آئے۔ زمانے میں تو ان 3 خلیفوں سے بعد میں آئے، خلفاء سے، لیکن علی ان خلافت الہیہ والے پچھلے 3 خلیفوں سے افضل، اعلیٰ، بلند ہر لحاظ سے۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، ویسے حضرت آدم پر 50 صحیفے، حضرت نوح پہ صحیفے، حضرت ابراہیم پہ، لیکن بڑی کتابیں جن کو الہی کتب میں پہلا درجہ ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ لیکن ایک بات کی وضاحت جو ہمارے احباب نے کہی کہ زبور کے متعلق بیان کریں۔ حضرت یہ ایک بات آپ کو واضح کریں، جناب داؤد کا مقام بلند ہے،
لیکن میں نے کئی کتب میں تحقیق کی، اس حوالے سے واضح ہے کہ حضرت کی جو کتاب زبور ہے یہ واعظ و نصیحت اخلاقیات کے حوالے سے ہے، ورنہ شریعت کے لحاظ سے اس زمانے میں بھی وہ شریعت موسوی پر تھے، یعنی تورات پر عمل کرتے تھے۔ یہ کتاب الہی ہے، کوئی شک نہیں، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ داؤد چل وہی شریعت موسوی، شریعت موسیٰ پر رہے تھے، لیکن بہرحال اس کتاب میں چونکہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اس کو بھی ان چاروں کتابوں کے میں لے کر آئے۔ زبور جس میں معاد، توحید، واعظ و نصیحت، اور زبور میں زیادہ سرکار حجت امام زمانہ علیہ السلام کا دور اور رجت کا بیان ہے۔ تو امام زمانہ کا تذکرہ اور رجت یہ فقط تشیع کے نظریے سے نہیں ہے، الہی کتاب میں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مستضعفین کو زمین کا وارث قرار دیں، یہ زبور میں ہے۔ اور بھی کافی چیزیں اس میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، زمانہ بدلتا رہتا ہے، جس کا زبور میں قصیدہ پڑھا جائے وہ مہدی آل محمد ہیں۔ حضرت حجت دوراں کے بارے میں یفتح قسطنطنیہ والسین وجبال الدیلم، علماء نے لفظ سین پہ بھی بولنا چاہتا ہوں۔ لفظ سین سے مراد ایک پہاڑ بھی لیا گیا ہے، سین سے مراد کوفہ کے قریب ایک موضع بھی لیا گیا ہے الہی کتب میں جس کا قصیدہ ہے، اور سین سے مراد ملک چین بھی لیا گیا ہے۔ تین چیزوں پر دلالت میں علماء نے استنباط اور روایات کے ذریعے سے استدلال قائم کیا، گویا مشرق سے مغرب تک، چین سے کوفہ تک، ہر مقام پر جہاں پہاڑ ہیں، جبال دیلم ہیں، ہر جگہ تک امام زمانہ کا قبضہ ہوگا، اور امام کا ظہور اور رجت اور امام کی فتوحات الہی کتب میں، امام غلبہ اسلام کی علامت ہیں، یہ بھی الہی کتب میں موجود ہے۔ اب میں کرونا کے اس ماحول میں استدعا کرتا ہوں، مومنین سے التجا کرتا ہوں اپنے آپ کو بچائیں اور امام زمانہ کو یاد کریں۔ یا صالح یا ابا صالح، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی نذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔